جی محمد انعام ہاں بھائی جی، السلام السلام علیکم بھیا۔ علیکم. وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ ہاں جی، میں لاہور سے، پاکستان سے۔ جی سر سنائیں کیا حال چال ہے، حکم کریں. یہ کہ اسلام قرآن میں بیوی کو مارنے کی اجازت کیوں ہے، اور اس کی جائیداد میں آدھا حصہ، اور اس کو مالی معاملات میں بھی اس کی گواہی آدھی ہے، تو عورتوں کے ساتھ اتنا مطلب کیوں ایسا ہے سارا کچھ؟ مارنے کی اجازت نہیں ہے، عورت کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. عورت کو عزت دینے کا فریضہ ہے. میں دونوں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. سورہ ہاں. نساء کی آیت ہے جو ملحدین بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اس کا، کہ ہم، اگر آپ کی بیوی نافرمانی کرتی ہے تو آپ اس کو پہلے اس سے بستر الگ کرو، پھر اس کو مارو۔ ہم. تو وہ مارنا نہیں ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آیت کیا نہیں، کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے ملحدوں کے ان سوالوں سے جی شکوک جی جی. پیدا ہوئے۔ میں بھی آپ ملحدوں کے جواب دے رہا ہوں نا. آپ فکر نہ کریں. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ عورت کو مارنا جائز ہے، عورت کو مارنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی عورت کو مارتا ہے تو اس کے بدن کا رنگ مثلا اس کے لال ہو جاتا ہے یا نیلی ہو جاتی ہے، تو اس کو دیا دینا ہوگا. مرد کو دیا دینا ہوگا. اس میں سونے کے سکے ہوتے ہیں، تو یہ کافی مہنگا ہے. جو قرآن میں وَضْرِبُوهُنَّ ہے، سورہ مبارک نساء میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. وہ عورتیں جن کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ عورتیں جو آپ کی بات نہیں مانتے، تو پہلے ان سے پیار سے بات کرو، پھر ان سے ایک بستر پہ سونا چھوڑ دو، اور پھر وَاضْرِبُوهُنَّ. یہ ضرب سے کیا مراد ہے؟ پھر ان کو مارو. ٹھیک ہے نا. مارنے سے کیا مراد ہے؟ یہ تحف العقول عن آل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن شعبہ الحرانی رحمہ اللہ کی. یہاں پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، کہ اس خطبے میں وہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علیہن حقا. اے لوگو، آپ کی عورتوں کا آپ پر حق ہے اور آپ کا ان پر بھی حق ہے. مرد کا عورت پہ حق ہے، اور اسی طرح عورت کے آپ پر حق ہے. اچھا، حقکم علیہن ان لا یواطعن احدا فراشکم. آپ کا حق یہ بنتا ہے آپ کی بیوی پر کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ آپ سے خیانت نہ کرے. یعنی آپ جاب پہ چلے گئے تو اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو بلا دیا گھر، یہ کہ کسی دوسرے مرد کو آپ کی بستر پہ نہ لائے. ولا يدخلن احدا تکرہون بیوتکم الا باذنکم. اور آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ کسی کو آپ کے گھر نہ آنے دے جس کو آپ پسند نہیں کرتے. اگر آپ گھر میں نہیں ہیں تو اس نے بلا دیا کسی آدمی کو جو آپ پسند نہیں کرتے، آپ کے گھر آ جائے، مگر یہ کہ آپ اجازت دے دیں. وَأَن لَا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ. اور یہ کہ بری کام انجام نہ دیں. یہ برے کام بہت سارے مختلف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. برے کام، بد اخلاقی، گالی دینا، یہ سب اس میں آ جائے. یہ کام انجام نہ دے. فَإِن فَعَلْنَ. اگر کوئی عورت یہ کام انجام دے دیتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَن تَعْضُلُوهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ ان کو تنگ کریں. مارنے کا نہیں ہے، تنگ کریں. وَتَحْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اور یہ کہ آپ ان کے ساتھ بستر پہ تنگ کریں، یعنی ان پہ دباؤ ڈالیں، پریشر ڈالیں. اور یہ کہ آپ ان کے ساتھ بستر میں سونا چھوڑ دیں. وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. اور یہ اللہ نے اجازت دی کہ ان کو ماریں، لیکن ایسا مارنا کہ جس سے ان کو درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو. ایسا مارنا کہ ان سے ان کو تکلیف نہ ہو. مثلا اس طرح مارا نا آپ نے، یا آرام سے مارا کہ تکلیف نہ ہو، یعنی توہین کیا، اس سے اس کی توہین ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو اس طرح نہیں مارتے کہ اس کو درد ہے بھائی، اس طرح. اچھا، یہ ضرباً غیر مبرح، تبریح بولتے ہیں اذیت دینے کو. تو ایسا مار آپ نہیں سکتے کہ اس سے عورت کو کیا ہوتی ہے، اس کو درد ہوتی ہو. میں آپ کو ایک اور حدیث دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب من لا يضر الفقیہ لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، جزء ثالث، باب النشوز. یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بلے فالحجر ان يحول الیہا ظہرہ والضرب بالسواک وغیرہ ضربا رفیقا. حجر یہ ہے کہ آپ بستر پہ بھی اگر سو جائے نا،
پشت اس کی طرف کریں، اپنا پیٹ اس کی طرف کر لیں. اگر ایک بستر پہ سونا پڑتا ہے نا تو اس کو پیار نہ دکھائیں، پشت اپنا پیٹ اس کی طرف کریں. آپ ہیں یا چلے گا بھائی؟ ڈسکنیکٹ ہے. محمد انعام جی جی میں ہوں. آپ جی میں ہیں. ہوں. اور ضرب ہاں جو جی ہے میں ہوں آپ کے مارنا، ساتھ. جو ہے مارنا ہے ضربن رفیقہ. ضرب جو ہے اس طرح ماریں کہ وہ رفقت کے ساتھ ہے، شفقت کے ساتھ ماریں. وبالسواک وغیرہ، ٹوتھ برش ہے نا، ٹوتھ برش مسواک جو ہوتا ہے، انسان پرانے زمانے میں مسواک ہوتے تھے، مسواک کے ساتھ یا مسواک جیسے کوئی چیز اٹھا لیں، کوئی پین اٹھا لیں اس کے ساتھ ماریں. یہ تو مارنا ہی نہیں ہے نا بھائی، یہ تو مذاق ہے نا. یہ صرف ہوتا ہے اس سے اس کی توہین ہوتی ہے. عورت کی کیا ہوتی ہے ایک طرح سے کہ میں ناراض ہوں تجھ سے، بات کرنا ہی چھوڑ دیا. اب مارا بھی تو اس طرح مارا نا پین سے یا مسواک سے، وہ کون سا؟ یہ جائز ہے بھائی. اگر کوئی عورت کہتی ہے نا کہ یہ غلط ہے تو پھر یہ اس چیز کے جواب میں نا کہ عورت نے پہلے شروع کیا نا، یہ ایسے بلا وجہ نہیں ہے کہ آپ ایسے مارنا شروع کر دیں. یہ اس وقت ہے کہ جب عورت آپ کی بات کو نہیں مانتا، گھر میں مثلا اس نے ناجائز، آپ نے کہا تھا فلان شخص کو گھر میں نہیں آنے، اس نے لا دیا بھائی، یا اس نے بھائی ایک پیسے آپ کے خرچ کر دیے، آپ نے کہا تھا یہ پیسے کرائے کے لیے، اس نے پیسے اٹھا کے لیے اپنے لیے میک اپ خرید دی ہے نا. وہ آپ نے کہا تھا یہ پیسے ہم نے یہاں پہ رکھے ہیں بھائی، اس سے ہم فرض کریں فریج خریدتے ہیں، اس نے پیسے اٹھا کے ٹی وی خرید لیا. آپ کے پیسے آپ کے ہیں، پیسے اگر اس کے اپنے ہیں تو اپنے پیسے سے تو عورت کچھ کر سکتی ہے. لیکن اس میں ایسی بات آ گئی ہے کہ آپس میں وہ آپ کی بات نہیں مان رہی، تو اس کا طریقہ کار کیا؟ آپ پہلے اس سے پیار سے سمجھا دو، پھر کیا کرو، پھر اس سے بات کرنا چھوڑ دو، ایک بستر پہ سونا چھوڑ دو. بستر پہ سونا پڑتا ہے تو پشت اس کی طرف کرو، پھر اس کو مارو. لیکن یہ مارنا اس طرح نہیں ہے کہ تم بیلٹ اٹھا کے نیا سوٹی لے کے آؤ، یا وہ بیٹنگ ہوتا ہے نا کرکٹ والے، وہ لے کے آؤ مارنا شروع کرو. اس طرح نہیں ہے. اس طرح آرام سے مارنا کہ اس کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے؟ نہیں اگر کوئی یعنی کہ مطلب اگر کوئی ملحد کہتا ہے نا کہ یہ غلط بات ہے، تو ملحد کو ہاں تو سب کچھ جائز ہے نا. ملحد کے ہاں تو اس کو پکڑ کے اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو، اب کسی کو بھی جب قیامت ہے ہی نہیں، قبر کے بعد، مرنے کے بعد قبر کچھ بھی نہیں ہے نا، اللہ بھی نہیں ہے، تو جو مرضی کرو. ان کے ہاں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے ہاں اسلام میں یہ ہے، ہم اس کو بالکل مانتے ہیں. ہمارا دین یہی ہے کہ اگر مارنا ہے تو اس طرح مار سکتا ہے کوئی عورت، کوئی مرد اپنی عورت کو اس طرح مار سکتا ہے، لیکن وہ شروط کے ساتھ. شرط یہ ہے کہ پہلے عورت کی طرف سے یہ جو ہے یہ بری باتیں ہوں تو وہ مار سکتا ہے، بلا وجہ نہیں مار سکتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی سر. اور سر دوسرا سوال تھا کہ دوسرا مالی سوال معاملات میں دوسرا سوال ابھی نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہے، یعنی بلا وجہ کوئی شخص اپنی عورت کو نہیں مار سکتا. کہ آپ ایسے ہی شروع کریں نا، گھر میں آئے، باہر میں آپ کو کسی نے آپ کو ستایا، وہ سامنے والے جا رہے تھے، ریڈی والے نے آپ کو کچھ کہا، غصہ آپ جا کے گھر میں گھر والی پہ اتارو. اس طرح نہیں ہے. اس کو مار سکتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مار سکتے کہ اس کو تکلیف ہو بیچاری کو، ایسا مارے کہ اس کے جلد کا رنگ کالا ہو جائے یا لال ہو. اس طرح نہیں مار سکتے. مار سکتے ہیں لیکن ان مراتب کو طے کرنے کے بعد کہ اگر وہ بری کام کرتی ہے، آپ نے منع کیا، باز نہیں آتی، آپ نے اس سے کٹھی کر لی، اختیار کر لی نا، کٹھی بولتے ہیں اردو میں، کٹھی سمجھتا ہے نا بھائی، بات جی کرنا چھوڑ دیو، اس کو پرواہی نہیں ہے. آپ نے گھر میں کھانا کھانا چھوڑ دیا، وہ اور مزید خوش ہو گئی کہ اب چلے جان چھوڑ گئی، ادھر کھانا بھی نہیں کھاتا. تو پھر اس کو ہلکا سا مار سکتے ہیں. کس کے ساتھ؟ بیلٹ کے ساتھ نہیں، وہ بیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، ایک مسواک لے لیں، کچھ اس طرح اٹھائیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس طرح مارے. اچھا، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عورت جو اس طرح نہیں ہے، جو ایک معمولی عورت ہے، جو شوہر کی بات مانتا ہے، تو مرد پہ واجب ہے کہ اس کا عزت کرے. مرد پہ واجب ہے کہ عزت کرے. ملاحظہ کریں، کتاب من لا يحضر الفقیہ جلد نمبر 3، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اوصانی جبرائیل بالمرأة حتی ظننت انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشة مبینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اللہ کی جانب سے، اور اتنی وہ سفارش کر رہے تھے عورتوں کی، بیوی کی، کہ مجھے یہاں تک گمان ہوا کہ عورت کو تو اب طلاق دینا بھی حرام ہو گیا، مگر یہ کہ عورت کوئی زنا کرے، کچھ کرے، اس طرح طلاق دینا ہو. دیکھیں، فرمایا ملعون ملعون من ضیع من یعول. ملعون ہے وہ شخص جو اپنے گھر کو تباہ کرے، جو اپنے گھر والوں کا عزت نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. آپ میں سے بہترین وہی فرد ہے جو اپنے عیال کے ساتھ، اپنے گھر والی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ بہترین برتاؤ رکھے، اور میں آپ سب میں سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین برتاؤ رکھتا ہوں. ایک اور میں حدیث آپ کو دکھاؤں.
ملاحظہ کریں یہ حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی وصیت میں محمد ابن حنفیہ اپنے بیٹے محمد کو اس طرح وصیت کیا. ایک منٹ میں اگر اجازت دیں میں اس کو فل پیج کرتا ہوں پھر واپس آتا ہوں آپ کے پاس. اجازت ہے محمد بھائی تاکہ سب لوگ دیکھیں. محمد سے کہا محمد یا بنی اذا قویت فقوی علی طاعت اللہ، اے میرے بیٹے طاقت مند اگر ہونا چاہتے ہو طاقتور تو طاقتور طاعت میں ہو جانا، اللہ کی طاعت میں. وَإِذَا ضَعُفْتَ فَاضْعَفْ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جب کمزور بنتے ہو تو گناہ میں کمزور بن جا. وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُمَلِّكَ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا فَافْعَلْ، اگر تیرے بس میں یہ بات ہو کہ اپنی بیوی کو صرف اس کی جو اپنی ذاتی کام ہے وہ سنبھال دو، یعنی بیوی سے کھیت کے کام نہ کروا دو. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا کھیت میں بیچارے وہ کام کر رہی ہے یا جاب کروا رہی ہے یا مثلاً وہ سب گھر والوں کے لیے کھانا پکانا اس کا ذمہ داری ہے، یا مثلاً وہ اسکول میں بچوں کو لے کے جانا واپس لانا اس کی ذمہ داری ہے. اگر یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے، اگر ہو سکتا ہے، بھئی بعض وقت مجبوری ہوتی ہے نا خاندانوں کی، عورت کو بعض کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہو سکتا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے صرف اس کی اپنی جو ذاتی کام ہے وہ کر لے، وہ بہتر ہے. دوسروں کے کام اس کو نہ سونپا دو کہ بھئی تم نے آج جو ہے کیا کرنا ہے، آج فرض کریں کہ تم نے فلان جگہ سے جا کے فلان کام کر کے آنا ہے، تم نے والدین کے لیے کپڑے سلا دینا سینا ہے، مثلا اس طرح کے کام دوسروں کے کام اس کو نہ سونپا دو، بہتر ہے. فَإِنَّهُ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا وَأَرْخَى لِبَالِهَا وَأَحْسَنُ لِحَالِهَا، اگر تم یہ کرو گے کہ تمہاری بیوی صرف اپنی کام کرتی ہے تو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بہت عرصے تک خوبصورت رہے گی، جلدی جو ہے اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوگی، اور اس کا ذہن بھی ہمیشہ آرام رہے گا، اور اس کی جو حال ہے ہمیشہ بہتر رہے گا. اچھا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَلَيْسَ بِقَهْرَمَانَةٌ، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد سے فرمایا کہ تمہاری بیوی ایک پھول ہے، یہ کوئی ہیرو نہیں ہے. اس کے ساتھ اس طرح برتاؤ نہیں کرنا جو دوسرے مردوں کے ساتھ کرتے ہو نا. مرد سخت ہوتے ہیں، ان کو ڈانٹنا بھی ہوتا ہے، ان کو سخت کام بھی دے سکتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اگر تیرے پاس ایک بھائی ہے، بھائی سے کام کرا دو، وہ اس سے فرق نہیں پڑتا اتنا، ٹھیک ہے نا. بھائی کو ڈانٹو، مرد کو انسان ڈانٹتا ہے، اس سے تیز آواز میں بات، یہ سب صحیح ہے. لیکن عورت کیا ہے؟ عورت ایک پھول ہے. عورت جو ہے ہیرو نہیں ہے، کوئی جنگی چیز نہیں ہے کہ وہ جیسے جنگوں میں ہیرو ہوتا ہے نا اس طرح اس سے برتاؤ کیا جائے. فَدَارِهَا عَلَى كُلِّ حال، چاہے تم بیمار ہو، چاہے تم پیسے والے ہو، چاہے تمہاری کوئی بھی سچویشن ہے، ایسا کام کرو کہ تم اپنے بیوی کو برے کام پہ پرووک نہ کرو. دارِهَا عَلَى كُلِّ حال کیا مطلب ہے کہ تم ایسا رویہ اختیار کرو کہ تم اپنی بیوی سے اس کو مجبور نہ کرو کہ وہ بیچاری تمہیں مثلا تیرے مقابلے میں سخت زبان اختیار کرے، تیرے وہ بھی تم ایسا رویہ کرو کہ وہ بھی تیرے مقابلے میں کیا ہو جائے، تلخی دکھائے، کڑوا ہو جائے. اس طرح نہیں کرنا. ہر حالت میں بہترین ایسا کام کرو کہ وہ خود بخود تیری عزت کرے، تیرے کام کرے اور تجھ سے محبت کرے. وَأَحْسِنِ الصُّحْبَةَ صُحْبَةَ لَهَا لِيَصْفُ عَيْشَكَ، اور اس کے ساتھ ایک ساتھی کی طرح بہترین پیار محبت سے رہا کرو تاکہ تیری اپنی زندگی آرام سے گزرے، تاکہ تجھے زندگی میں خوشی ملے. اگر تم نے اپنی عورت کو تنگ کیا، اس کی توہین کی، اس کو گالی دیتے، اس کو مارتے ہو، تو تمہاری اپنی زندگی تباہ ہو جائے گی. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 5 ہے، ملاحظہ کریں. باب اکرام الزوجہ، یہ کتاب نکاح صفحہ نمبر 509. باب اکرام الزوجہ، بیوی کو عزت دینے کے حدیث. اکرام بولتے ہیں عزت دینے، کہ مرد پہ لازم ہے کہ اپنی بیوی کو عزت دے، اس بیچارے کی توہین نہ کرے، اس کو ذلیل کرے، یہ کسی کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایضرب احدکم المرأة ثم یذل معانقها، کہتے تم اس طرح ہو کیا، اب پہلے اپنی بیوی کو مارتے ہو پھر اس کو اپنے آغوش میں لیتے ہو. یہ کون سی انسانیت جس کو تم پہلے اس کی پٹائی کرتے ہو پھر اسی کو اپنے آغوش میں لیتے ہو؟ یہ انسانیت ہے؟ عاقل انسان، کوئی جس میں انسانیت اخلاق ایسا کام کر سکتا ہے؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما المرأة لعبہ من اتخذها فلا يضيعها. عورت جو ہے، بیوی جو ہے زندگی کی ایک خوشی ہے،
زندگی کی ایک خوشی ہے. اس کو اگر آپ شادی کر لیتے ہیں، آپ کو خدا اللہ آپ کو بیوی دیتا ہے، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو تباہ نہ کریں اپنے بدفعلی سے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ کتاب ہے الجعفریات. یہ سب شیعہ حدیث ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں. ہمارے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے، اپنے جد سے، امام حسین علیہ السلام سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، من اتخذ شعرا فلیحسن الیہ. جو شخص بال رکھتا ہے نا، سر پہ بال رکھتا ہے، گیسو ہیں اس کے بال ہیں، اس کو اچھی طرح سے رکھے، بال کی صفائی کرے، اس کو تیل لگائے، کنگھی لگا دے، اس کو اچھی طرح سے اس کی کیا کرے، رکھے اس کو. وَمَنِ اتَّخَذَ زَوْجَةً فَلْيُكْرِمْهَا. اور جو شادی کرتا ہے، بیوی لے کے آتا ہے نا اپنے گھر، تو اس کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس کو آرام دے. اکرام کیا ہوتا ہے؟ اکرام ہوتا ہے عزت دینا، اکرام ہوتا ہے اس کی زندگی آسائش فراہم جتنا ہو سکتا ہے. بھائی یہ تو نہیں کہ آپ مثلا اس کو محل لے کے دینا، پیسے نہیں اتنے آپ کے پاس، لیکن جتنے آپ کے بس میں ہیں اس کو آسائش مہیا کریں. اس بیچارے کو ذلیل نہ کریں. وہ اپنا سارا گھر والا چھوڑ کے آپ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے نا، خاندان چھوڑ دی، والدین چھوڑ دی، اور اس کی زندگی کا سارا امید آپ پر ہے. وہ آپ اس کے ہیرو ہیں، آپ اس کے شوہر ہیں، اور آپ جو ہیں اس کی شکل آپ کو نہیں پسند، بیچاری وہ کھانا پکاتی، آپ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. نہیں، تو یہ سب غلط بات ہے. عورت جیسے بھی ہو، اگر آپ نے خود شادی کی ہے بھائی، اگر زیادہ پسند نہیں تو طلاق دے دو بھائی. اگر گزارا ہی نہیں ہوتا طلاق دے، لیکن اگر رکھنا ہے تو اس کو عزت کے ساتھ رکھنا ہے. اچھا، ملاحظہ کریں کتاب دلائل الامامہ لابی جعفر محمد ابن جریر ابن رستم الطبری الشیعی. یہ دلائل الامامہ ہے. یہاں پر یہ حدیث ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 75 پر. یہ حدیث مروی ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم الینکم مناکب واکرمہم لنسائہم. مسلمانوں میں سے بہترین مسلمان کون ہے؟ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متواضع، ہمبل ہو، غرور نہ ہو، اس میں خاکساری ہو. خاکساری سمجھتے ہیں نا؟ غرور نہ ہو. بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھتا ہو، غرور نہ ہو. وہ اکرمہم لنسائہم. اور جو بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ، اس کی بیوی ہے، اس کی بہن ہے، اس کی ماں ہے، پھوپھی، بیٹی ہے گھر میں، عورتوں کے ساتھ بہترین برتاؤ رکھے، پیار دکھائے، احترام کرے، خرچہ کرے. بیوی کو اگر ضرورت ہے لباس کی، کپڑے کی، بہتر لباس کا خرید کہتے ہیں. بیوی کو اگر ضرورت ہے مثلا ڈاکٹر دوائی کی، وہ فراہم کرے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ سب چیزیں مرد کی، جہاں سے بھی آتا ہے، جتنا بھی محنت کرنا پڑا ہے کرے نا، تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ قرب الاسناد ہے. تب مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام. ملاحظہ کریں یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ فی الضعیفین. اللہ کا خوف کرو امتیوں، مسلمانوں، اللہ کا خوف کرو دو کمزور افراد میں. کمزور ہے، الیتیم والمرأہ. ایک یتیم ہے اور ایک آپ کی بیوی ہے. ایک یتیم کا باپ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے ہاتھ میں اسیر ہے. اللہ سے ڈرو، اس کا حق ضائع نہ کرو، اس کو نہ مارو. اور ایک آپ کی بیوی ہے. فإن خیارکم خیارکم لأہلہ. آپ میں سے بہترین وہی ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ رکھتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیوقوف ملحد کہتے ہیں کہ اسلام ہے کہ بیوی کو مارو. اسلام میں یہ نہیں کہ بیوی کو مارو. اسلام میں یہ کہ بیوی کی عزت کرو، بیوی کی عزت، بیوی کو پیار دو. اور بہترین مسلمان وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی وہی ہے جو سب سے زیادہ اپنی بیوی سے پیار دکھاتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کو ذلیل نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، اس کی توہین نہیں کرتا.
میں مزید دکھاؤں آپ کو تاکہ مسلمانوں کو مزہ آ جائے اور عورتوں ہماری بہنوں کو بھی مزہ آ جائے. الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، یہ جلد نمبر ہے 5. یہاں پہ ملاحظہ کریں، حق المرأة علی الزوج، ایک پورا باب ہے کہ عورت کا جو حق ہے مرد پہ کون سے حقوق ہے. ما حق المرأة علی زوجها اذا کان محسنا. میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ عورت کے کیا ہو، بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر پر، کہ اگر شوہر وہ بجا لائے تو نیکوکار ہے. تو فرمائے یشبعها ویکسوها، بیوی کا حق یہ ہے عورت پر، مرد پر، خاوند پر، کہ کھانا فراہم کرے، ویکسوها، اس کے بہترین کپڑا بہترین کھانا فراہم کرے. ٹھیک ہے نا، اس کے جو بھی اخراجات ہیں، گھر ہے، گھر میں فریج کی ضرورت ہے، گھر میں فرنیچر کی جو بھی شرعی ہے وہ فراہم کرے. وَإِن جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا، اور اگر عورت کوئی خطا کرتی ہے تو نہ مارے اس کو، بخش دے، اس کو معاف کرے. وقال ابو عبداللہ علیہ السلام كانت امرأة عند ابی تؤذیه فیغفر لها. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد صاحب کی ایک بیوی تھی، وہ ہمیشہ اذیت کرتی تھی میرے والد کی، اور میرے والد ہمیشہ اس کو بخشتے تھے، نہیں مارتے تھے، نہیں ڈانٹتے، کچھ بھی نہیں. وہ اگر اذیت کرتی ہے تو اس کے مقابلے میں صرف بخشش، غفران. ٹھیک ہے نا. اس طرح روایات بہت زیادہ. ایک عورت آئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ ما حق الزوج علی المرأة فخبرها. اس نے پوچھا ہے کہ شوہر کا عورت پہ کیا حقوق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا کہ شوہر کے یہ حقوق ہیں عورت پر. تو اس نے کہا فما حقها علیہ. تو اس عورت نے پھر سوال کیا کہ بیوی کا کیا حق بنتا ہے شوہر پر. فرمایا یکسوها من العرا ویطعمها من الجوع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جتنے جائز خرچے ہیں مرد پہ واجب ہے کہ بیوی کے جائز خرچے فراہم کرے. بیوی کو کھانے کی ضرورت ہے، بیوی کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، بیوی کو گھر میں فرنیچر کی ضرورت ہے، فریج کی ضرورت ہے، ایئر کنڈیشن، جو بھی چیز ضرورت ہے جو عام طور پر معاشرہ کہتی ہے یہ ان کے لیے ضروری ہے، تو مرد پہ لازم ہے کام کرے، محنت کرے. دن میں 2 جاب کرنے پڑے تو کر لے، اس پہ واجب ہے جا کے کام کرے، فراہم کرے. وہ اچھا یہ فراہم کرے. وَإِنْ أَذْنَبَتْ، یہ بیوی کا حق ہے، یعنی مرد پہ یہ فرض ہے. إِنْ أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا، کہ اگر بیوی کوئی خطا کرتی ہے، کوئی گناہ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب ایک دفعہ جھوٹ بولی اس نے، ایک دفعہ آپ کو گالی دی اس نے، بیوی کا حق ہے کہ آپ اس کو معاف کریں، معاف کریں. اچھا اس طرح روایت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف